مقابلہ میں کوئی چیز آپ کو لذیذ معلوم ہوئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ایک بات تو عزیزان گرامی میں نے اپنی گفتگو میں عرض کر دی کہ طالب علمی کے زمانہ میں آپ اللہ کے لیے تقریروں سے پرہیز کریں, اپنے علم کو پختہ کریں. آپ نہیں جانتے کہ اس زمانہ میں اگر آپ سے کوئی غلط بات نکل گئی اور لوگوں نے اس پر عمل کر لیا تو دن قیامت کے کون پھر جواب دہ ہوگا. پہلے آپ پوری طرح تحقیق کریں. اور یہی بات علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ نے زندگی کے تجربے کے بعد لکھی ہے. ان کی تصانیف میں نے پڑھی کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو میں نے یہ سمجھا کہ جو جلدی لکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں, لوگوں کو بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ جنون ہوتا ہے نا کہ جلدی کتابیں لکھیں مصنف بن جائیں. نہیں, پختہ ہے, کم از کم 40 سال تو صبر کرنا چاہیے نا. بلغ شد بلغ 40 40 سال صبر کریں, پڑھ لیں, کسی بات پر پہنچ جائیں کہ یہ واقعی حق ہے, پھر وہ بیان بھی کریں لکھیں. اور یہ جو نقل ہے دوسرے کی, جیسے خودکشی حرام ہے نا, یہ خودکشی سے بدتر جرم ہے کہ ایک آدمی اپنی شخصیت اور پرسنالٹی برباد کرے, دوسرے کی آواز, اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کی طرح رونا ہنسنا, یہ تو آپ نہیں رہے, دوسرا ہی بن گیا. پھر وہ چیٹر اور ڈرامے والی بات ہوئی کہ آپ نے اس کے کردار ادا کرنے شروع. آپ نہ اپنی آواز بدلیں, نہ کسی کا لہجہ اختیار کریں. جو آپ پڑھتے ہیں نا, اگر وہ آپ نے اچھی طرح پڑھا ہوگا اور اس کو بیان کرنے کا انداز اللہ نے آپ کو نصیب کر دیا, تو آپ دیکھیں گے سادی بات بھی آپ کریں گے نا تو ان گوئیوں سے 1000 درجہ لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے. اب میری مسجد میں لوگ میرے بیٹھنے سے پہلے جو آ کر مسجد کو بھر دیتے ہیں, اسی لیے میرے پاس نہ کوئی آواز ہے نہ میرے دانت ہیں, مگر وہ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہوگی کتابیں پاس ہوتی ہیں, حوالہ دیتا ہوں کہ یہ فلاں کتاب ہے, یہ صفحہ جلد ہے, دیکھ لو, وہ ریکارڈ ہوتی. آپ علم اپنا جو ہے اس کو راسخ کریں, انشاءاللہ جو عروج اور ترقی آپ کو نصیب ہوگی وہ ان خطیبوں کو کبھی بھی نہیں نصیب ہوگی. آپ اللہ کا نام لے کر علم جو ہے اس کو مکمل کریں. جب وہ پورا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اس میدان میں اتریں, اور وہ بھی پورے مطالعہ کے بعد. آپ یہ دیکھتے رہیں جیسے اعلام الموقعین ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی 4 جلدیں, کتنی اونچی کتاب, کہ تم رب العالمین کی طرف سے فرمان پڑھتے ہو. جیسے پارلیمنٹ میں صدر کا فرمان ایک شخص پڑھ کر سناتا, تم رب العالمین کے موقع جب ممبر پر کھڑے ہوتے, کیا حیثیت تمہاری کہ تم کہہ رہے اللہ یہ کہتا ہے, رسول یہ کہتا ہے. اگر وہ بات اللہ رسول نے نہ کہی ہوگی, وان تقول اللہ ما لا تعلمون, قتل سے شرک سے بھی بڑا گناہ ہے, تم نے اللہ کا نام لے کر ایسی بات کہہ دی جو اللہ نے نہیں کی. اور اسی لیے آپ سارے حضرات واقف ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے متواتر حدیث میں یہ وہی سنائی کہ جس نے کوئی بات میرا نام لے کر کہی جو میں نے نہیں کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم. اس لیے اللہ کے بندو جلدی نہ کریں, وہ بلوغ سے پہلے شادی کی کوشش نہ کریں. بالغ ہو جائیں گے تو شادیاں ہو جائیں گی. اسی طرح آپ پڑھ لکھ جائیں گے نا تو خطبے بھی آ جائیں گے. پہلے خطبوں کا چسکا ختم کر دیں. یہ پیسے جو ہے نا کہ وہاں سے 100 روپیہ مل گیا, چھوڑ دیں. علم کو تباہ نہ کریں, پوری توجہ سے علم حاصل کریں. اس کو آپ ایسا علم کریں کہ وہ علم نافع ہو, اس کو بیان بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں. کہیں سے کچھ ملے اپنی طرف سے تو لے لیں, ورنہ نہیں. اس سلسلہ میں اگر علماء وہ حکیم صاحب کی بات سنائی بھائی نے کہ بے نیازی دکھائی, بے نیازی کے بغیر دین نہیں. جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا میں نے کسی سے لینا, وہ حق کبھی بیان